السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا ونبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله، والله عليم حليم۔ صدق الله العظيم۔ محترم سامعین کرام، بزرگوں اور دوستو، کل گزشتہ ہم نے قرآن پاک کی سورہ نساء کی آیت نمبر 12، 13 اور 14 تلاوت کی تھی، اور اس کی بیشتر تفسیر ذکر کر دی گئی۔ آج اس بات کا وعدہ تھا کہ کلالہ کا بیان اور اسی طرح سے وصیت کے متعلق احکامات اور اس کی تفصیلات بیان کیے جائیں گے، لہذا اس سلسلے کی جو آیت تھی وہ آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی مرد یا عورت بطور کلالہ کے ہو اور وہ اس کا انتقال ہو، یعنی وہ مورث بنے، تو اگر اس کے بھائی یا بہن ہوں تو اس کو ان میں سے ہر ایک کو سدس، ایک چھٹا مال ملے گا، چھٹواں حصہ ملے گا، مال کا چھٹواں حصہ ملے گا۔ اور اگر دو یا دو سے زیادہ ہوں تو تہائی مال ملے گا، اور سب برابر سرابر شریک ہو جائیں گے۔ اور یہ سب احکامات وصیت کو پورا کرنے کے بعد عمل میں لائے جائیں گے، اور شرط اس میں یہ ہے کہ کسی کو ضرر پہنچانا نہ ہو، غیر مضار۔ یہ اس آیت پاک میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد فرمائی ہوئی بات کا حاصل ہے۔ اب اس کے تحت میں ہم کو چند باتیں عرض کرنا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ کلالہ کس کو کہتے ہیں، جو قرآن کی اس آیت میں آیا ہوا ہے، وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ، کہ اگر کوئی مرد عورت کلالہ بن کر مورث بنے تو کلالہ کسے کہتے ہیں۔ کلالہ کی مختلف تفسیریں وارد ہوئی ہیں، لیکن ہم نے عرض کیا تھا کہ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ، جو مشہور مفسر ہیں، انہوں نے اس کی جو تفسیر کی ہے، جو مشہور تفسیر ہے اور راجح تفسیر گویا ان کے نزدیک اور جمہور کے نزدیک بھی، وہ یہ کی ہے کہ وہ شخص یا وہ عورت جس کے اصول اور فروع کوئی نہ ہو، یعنی کوئی ایک ایسا شخص کا انتقال ہو یا کوئی ایسی عورت کا انتقال ہو کہ جس کے نہ کوئی اصول ہیں
یعنی ماں اور باپ اور اس سے اوپر کے اس کے رشتہ دار، دادا دادی اور نانا نانی، ان کو اصول کہا جاتا ہے۔ اور کوئی فروع بھی نہ ہو، یعنی فروع سے مراد اولاد، یا بیٹا بیٹی ہو یا اس سے نیچے پوتا پوتی نواسا نواسی وغیرہ، یہ بھی نہ ہو۔ ایسا کوئی شخص یا عورت انتقال کرے تو اس مرد یا عورت کو کلالہ کہتے ہیں۔ یہ ہے مشہور تفسیر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کی میراث کا حکم بیان کیا کہ کوئی اگر اس طرح انتقال کرے کہ اس کے آگے پیچھے کوئی نہ ہو تو اس کی میراث کس کو ملے گی؟ تو یہاں فرمایا کہ ایسے شخص اور ایسی عورت کے اگر کوئی بھائی بہن ہو، بھائی بہن چونکہ اصول میں بھی نہیں آتے اور فروع میں بھی نہیں آتے، بلکہ وہ دائیں بائیں کے رشتے ہیں، نہ اوپر والے ہیں نہ نیچے والے ہیں، بلکہ دائیں بائیں کے رشتے ہیں، بھائی بہن۔ تو اگر ایسے کلالہ مرد و عورت جس کا انتقال ہو رہا ہے، اس کی اگر کوئی بھائی بہن ہو تو اس کو وراثت ملے گی۔ کتنی ملے گی؟ اس میں تھوڑی تفصیل ہے کہ بھائی بہن کس حیثیت والے ہیں۔ کسی بھی انسان کے بھائی بہن تین چار حیثیتوں کے ہوتے ہیں۔ ایک حیثیت حقیقی بھائی بہن کی ہے کہ ہمارے اور اپنے بھائی بہن کے درمیان میں حقیقی رشتہ ہے، یعنی ہمارے ماں باپ اور ان کے ماں باپ دونوں ایک ہیں۔ میت کے ماں باپ اور جو بھائی بہن چھوڑ کے میت جا رہی ہے اس کے ماں باپ، دونوں کے ماں باپ ایک ہیں۔ اس کو حقیقی بھائی حقیقی بہن کہتے ہیں، یہ ایک رشتہ ہے۔ دوسری حیثیت ہے اللاتí بھائی بہن ہونے کی، یہ باپ شریک کو کہتے ہیں، یعنی مرنے والے میت کے باپ اور وارثین میں جو بھائی بہن ہیں ان کے باپ، دونوں کے باپ ایک ہیں، ماں الگ الگ ہے، دونوں کی ماں الگ الگ، لیکن دونوں کے باپ ایک ہیں، تو باپ میں دونوں شریک ہیں، تو اس کو کہتے ہیں اللاتí بھائی بہن۔ تو یہ ایک دوسری حیثیت ہوئی۔ اور ایک تیسری حیثیت ہے اخیافی بھائی بہن۔ اخیافی بھائی بہن کہتے ہیں ماں شریک کو، مرنے والے میت کی ماں اور جو وارثین میں بھائی بہن چھوڑ کے مرا ہے اس کی ماں، دونوں کی ماں ایک ہے، باپ دونوں کے الگ الگ ہیں۔ جیسے کوئی ایک عورت ہے اور اس کے شوہر کے پہلے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، تو پہلے شوہر سے کچھ اولاد تھی، پھر اس کی دوسری شادی ہوئی دوسرے مرد سے، بیوہ عورت کا دوسرے مرد سے نکاح ہوا اور اس سے بھی اولاد ہوئی، تو یہ دونوں شوہروں کی جو اولاد ہے وہ آپس میں ماں شریک بھائی بہن کہلاتے ہیں، ان کو اخیافی بھائی بہن کہتے ہیں۔ تو یہ تین حیثیتوں کے بھائی بہن ہوئے، یہی وارث بنتے ہیں۔ ایک چوتھی حیثیت ہے دودھ شریک، دودھ میں شریک بھائی بہن، وہ وارث نہیں بنتے۔ دودھ شریک بھائی بہن وارث نہیں بنتے، ان کو وراثت میں کوئی حصہ نہیں ملتا۔ اور ایک پانچویں حیثیت ہے منہ بولے بھائی بہن۔ منہ بولے یعنی کسی کو لے کر پال لیا تو لے پالک، تو وہ بھی وراثت میں حصے دار نہیں ہوتے۔ تو وراثت میں حصے داری ان تین حیثیتوں کے بھائی بہن کو ملے گی۔ اب کلالہ جو شخص یا جو عورت ہوئی ہے جس کا انتقال ہوا ہے، جس کے اصول اور فروع کوئی نہیں ہے لیکن بھائی بہن ہیں، تو ان تینوں حیثیتوں کے بھائی بہن کو وراثت میں حصہ ملے گا، لیکن اس کی تفصیل ہے کس کو کتنا ملے گا اور کس کی موجودگی میں کس کو نہیں ملے گا، کس کی موجودگی میں کس کو ملے گا، یہ ایک لمبی تفصیل ہے، میں وہ ساری تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ قرآن کی آیت پاک کی تفسیر مجھے کرنا ہے، جو وعدہ آپ سے کیا وہ پورا کرنا ہے انشاءاللہ۔ اب مجھے یہاں صرف یہ بتانا ہے کہ ان تین حیثیتوں کے جو بھائی بہن ہیں ان میں ایک حیثیت کے بھائی بہن کا یہاں پر بیان ہوا ہے، جو اس آیت پاک میں جو ہم پڑھ رہے ہیں،
وَلَهُ أَخٌ اور اختن میں ایک حیثیت کے بھائی بہن کا بیان ہے، اور وہ ہے اخیافی بھائی بہن، ماں شریک۔ باقی جو باپ شریک اور حقیقی ماں اور باپ دونوں میں شریک، ان دونوں قسموں کے جو قسم کے جو بھائی بہن ہیں، ان دونوں حیثیتوں کے بھائی بہن ہیں، ان کا بیان سورہ نساء کے آخری میں ہے، بالکل ختم کے وقت میں پھر کلالہ کا دوبارہ وہاں پر بیان آیا ہے، اور وہاں پر پھر بھائی بہن کا تذکرہ ہے، اور وہاں ان کی میراث کو بتایا گیا ہے جو حقیقی ہیں اور اللتی ہیں۔ ان کی میراث کا طریقہ الگ ہے، اور ان کی میراث کا طریقہ الگ ہے، اخیافی بھائی بہن، ماں شریک بھائی بہن۔ پورے وراثت کے باب میں صرف یہ ایک مقام اور ایک حیثیت بھائی بہنوں کی ایسی ہے، اخیافی رشتہ۔ یہ ایک رشتہ ایسا ہے کہ یہاں بھائیوں کو بھی اتنا ہی ملے گا جتنا بہن کو ملے گا، بھائی بہن دونوں کو برابر سرابر ملے گا، کم و بیش نہیں ملے گا۔ باقی دوسری جگہ سب، جتنی بھی جگہ بھائی بہن آتے ہیں وہاں سب للذکر مثل حظ الانثیین والا ضابطہ ہے کہ وہاں مرد کو 2 گنا اور عورت کو 1 گنا ملتا ہے، لیکن یہ ایک اخیافی رشتہ اس سے جدا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر یہ اخیافی بھائی بہن کو چھوڑ کے کلالہ جا رہا ہے تو اس میں اگر وہ ایک کو چھوڑے، وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، بھائی یا بہن کسی بھی ایک کو چھوڑے، تو فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو ان میں سے ہر ایک کو سدس ملے گا، چھٹا حصہ ملے گا۔ بھائی کو چھوڑو یا بہن کو چھوڑو، دونوں کی ایک ہی بات ہے۔ اور اگر ایک سے زیادہ ہیں، 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں، تو 2 یا 2 سے زیادہ ہیں تو فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، تو ایسی صورت میں ان کو 1/3 ملے گا، اور 1/3 میں سب برابر سرابر شریک ہو جائیں گے۔ 2 ہیں تو آدھا آدھا کر لیں گے، 3 ہیں تو 3 حصے کر لیں گے، 4 ہیں تو 4 حصے کر لیں گے، لیکن سب کو ملا کر 1/3 مال ملے گا۔ یہ بتلایا گیا اخیافی بھائی بہن کی میراث۔ تو یہ کلالہ کی وراثت ہے جو اخیافی بھائی بہن کو مل رہی ہے، اور اس کے ملنے کا یہ طریقہ ہے۔ تو ہم نے کلالہ کی جو تفسیر کرنی تھی وہ آپ کے سامنے واضح ہو گئی۔ اب آگے مجھے یہ بتانا ہے کہ من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین، وصیت کا تذکرہ اوپر سے یہاں تک 3 جگہ پر ہوا ہے وصیت کا تذکرہ، اور بار بار تینوں مقام پر اللہ نے یہ کہا ہے کہ یہ وراثت تقسیم ہوگی وصیت پورا کرنے کے بعد اور قرض کی ادائیگی کے بعد۔ تو ہمارا یہ وعدہ تھا کہ وصیت کے احکامات اس وقت میں بتائے جائیں، پھر ہم قرض والی بات بعد میں سوچیں گے۔ وصیت کی تفسیر میں جانے سے پہلے یہ ایک لفظ میں تھوڑی سی اس کی تشریح کر دیتا ہوں جو یہاں پر ہے، غیر مضار، کہ وصیت پورا کرنے کے بعد یہ وراثت تقسیم ہوگی، لیکن یہ شرط ہے کہ وصیت ضرور کریں مرنے والا شخص وصیت ضرور کرے، کہ اجازت ہے اس کو کرنے کی، رخصت ہے، اور شریعت اس کو جائز قرار دیتی ہے، لیکن ایک شرط ہے، اس کا لحاظ کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ غیر مضار، کسی وارث کو نقصان پہنچانے کی نیت سے وصیت نہ کرے۔ مال چھوڑ کے جا رہا ہے تو آپ کا حق ہے، آپ اپنے مال میں وصیت کرو، لیکن یہ نیت نہ ہو کہ یہ وارث کو پورا مال نہ ملے، جو وارثین ہیں ان کو پورا مال نہ ملے، ان کا مال کم کرنے کے لیے، ان کی میراث کا حصہ گھٹانے کے لیے نیت سے وصیت کر کے چلے جائے، وصیت کرے، تو یہ نیت خراب ہے، اس کا گناہ ہوگا۔ مثلا کوئی 1/3 مال سے زیادہ کی وصیت کر کے جائے، آدھا مال فلاں مسجد کو دے دیا جائے۔ اب ظاہر ہے کہ آدھا مال مسجد کو دے دیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آدھا مال وارثین کو نہیں ملے گا، حالانکہ اجازت جو تھی وصیت میں، وصیت کرنے کی جو اجازت ہے وہ صرف 1/3 کی ہے، 1/3 مال کی ہے۔ اب آدھا کی وصیت کیا ہے تو 1/3 سے زیادہ ہوا،
تو یہاں پر یہ سمجھا جائے گا کہ اس نے وارثین کو نقصان پہنچایا ہے، یا نقصان پہنچانے کی نیت سے یہ وصیت کی ہے، اگرچہ کہ وہ وصیت ایک تہائی سے زیادہ میں قبول نہیں ہوگی، نافذ نہیں ہوگی، یہ الگ بات، لیکن ان کے اس طرز عمل سے یہ ثابت ہوا کہ انہوں نے وارثین کو نقصان پہنچانے کی نیت کی ہے۔ تو یہ ظاہری طور پر، اور کبھی کبھی باطینی طور پر بھی ہوتا ہے کہ وصیت تو کی ہے ایک تہائی کے اندر ہی، مگر دل میں یہ نیت چھپی ہوئی تھی کہ کم سے کم یہ ایک تہائی ان کو نہ ملے، وارثین کو نہ ملے، تو یہ نیت بھی صحیح نہیں ہے کہ وصیت اگرچہ ایک تہائی میں کر رہے ہیں اگر نیت صحیح نہیں ہے۔ تو ان دونوں باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن نے یہ بات کہی ہے غیر مضارین، کہ آپ وصیت کرو، وصیت ضرور پوری کریں گے، لیکن یہ دل میں نیت نہ ہو کہ وارثین کو نقصان پہنچانا ہے۔ تو وارثین کو نقصان پہنچانے کی نیت سے وصیتیں نہ ہونی چاہیے۔ وارثین کو نقصان پہنچانے کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ مثلا آدمی مرنے کے وقت میں کسی جھوٹے قرض کا اقرار کر لیتا ہے، وارثین کو نقصان پہنچانا جائز نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے کہ جب آدمی انتقال کر رہا ہو تو انتقال کے وقت میں اب اس کا مال اللہ رب العزت اس سے لے کر اس کے وارثین کو دینے والے ہیں، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، یہ اس آدمی کا اپنے اختیار سے نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ اللہ رب العزت اس کے اس مال کو اس کے ہاتھ سے لے کے اس کے وارثین کو دینے والے ہیں۔ ایسے موقع پہ ان وارثین کو نقصان پہنچانا شرعاً جائز نہیں ہے۔ آدمی زندہ رہنے تک اپنے مال میں اختیار ضرور رکھتا ہے، زندہ رہنے تک اختیارات ہیں، لیکن ان اختیارات کا غلط استعمال کرنا بھی غلط ہے۔ تو اس لیے غیر مضارن کے لفظ نے، اس ایک لفظ نے اتنی ساری باتوں کو سمیٹ دیا ہے اس میں کہ اس کی تفصیل بیان کریں گے تو بہت سے جزیات نکل آئیں گے کہ لوگ کیا کیا کرتے ہیں اپنے مالوں میں اپنے اختیار کا غلط استعمال۔ تو قرآن نے یہ کہہ دیا کہ تمہیں اپنے مال کا ضرور اختیار ہے، لیکن اس موقع پر اپنے وارثین کو نقصان پہنچانے کے لیے کوئی عمل مت کرو۔ تو کیا کرتے ہیں لوگ؟ جھوٹے قرض کا اقرار کر لیتے ہیں، مثلا فلاں شخص کو میں اتنے روپے قرض دینا ہے، مرنے کے وقت میں، مرض الوفات میں یا مرنے سے پہلے کچھ اپنی اچھی حالت میں، صحت کی حالت میں اقرار کر لیا کہ مجھے فلاں شخص کو میں اتنے روپے قرض دینا ہے، حالانکہ یہ قرض برض نہیں تھا، لیکن اس کو مال دینا تھا اور ان کو اتنے مال سے محروم کرنا تھا۔ تو وصیت کا یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ یا یوں کہہ دیا کہ فلاں اپنا مال کچھ رکھا ہوا تھا اپنے پاس کچھ کیش رکھا ہوا تھا یا کوئی مال رکھا ہوا تھا، تو کہہ دیا کہ یہ فلاں کی امانت ہے، جو میرے پاس رکھا ہوا ہے یہ فلاں کی امانت ہے، میری نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے وارثین کو محروم کرنے کا، یہ بھی ایک جھوٹا اقرار ہے۔ اور کسی شخص کو قرضہ دیا ہوا تھا، وہ وصول ہونا باقی ہے، اب عین ایسے وقت میں یوں کہہ دیا کہ وہ قرضہ میں نے وصول کر لیا ہے، اب ان سے کچھ آنا نہیں ہے، حالانکہ وہ قرضہ وصول ہوتا تو وراثت میں شامل ہوتا، وارثین کو حصہ ملتا، لیکن انہوں نے یہ کہہ دیا کہ وہ میں نے قرضہ وصول کر لیا، مجھے کچھ آنا نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے۔ اور بعض دفعے مرنے کے وقت میں، مرض الوفات میں ہبہ کر دیتے ہیں، فلاں کے نام لکھ کے دے دیے پیپر، اب انتقال کے قریب میں سائن کر کے کوئی پیپر ہبہ کر کے کسی کو دے دیا، یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے۔ وارثین کو محروم کرنے کے طریقے یہ مختلف اختیار کرتے ہیں لوگ۔ تو غرض یہ کوئی بھی شکل اختیار کریں تو یہ ساری شکلیں جس میں وارثین کو محروم کرنے کی نیت چھپی ہوئی ہو تو یہ جائز نہیں ہے۔ تو غیر مضارن کے اس لفظ نے بہت ساری باتوں پر قدغن لگائی ہے، روک لگائی ہے، تاکہ ہم ایسے کام نہ اختیار کریں
کہ جو شرعاً جائز نہ ہو اور وارثین کو نقصان پہنچانے والے. ہاں آپ کو وصیت کرنا ہے تو اب ہم اس کے طریقے اس کی تفصیلات بتا رہے ہیں. اس طریقے سے وصیت کریں، ضرور ثواب ملے گا. وصیت کسے کہتے ہیں اسے بھی ذرا آپ سمجھ لیں. وصیت کہتے ہیں، علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے لکھا ہے، وہ یہ فی شریعتی تملیک مضاف الی ما بعد الموت بطریق التبرع. یہ زندگی میں ایسی بات کہنا کہ جس کی وجہ سے اس کی موت کے بعد دوسرے کی ملکیت میں کوئی چیز چلی جاتی ہو، اور یہ دوسرے کی ملکیت میں چلے جانا بطور احسان کے ہو اس کی طرف سے، کہ ایسے جملے کہے یا ایسی بات کہی کہ جس کی وجہ سے اس کی ملکیت کا مال اس کے مرنے کے بعد دوسرے کی ملکیت میں چلا گیا، اور وہ چلا گیا بطور احسان کے. اس کو وصیت کہتے ہیں. مثلا مرنے والا یوں کہتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد فلاں کو اتنا مال دے دو. اب یہ یا فلاں کو میں نے اتنا مال دے دیا ہے، میرے مرنے کے بعد فلاں کو اتنا مال دے دیا جائے. اس طرح کے کوئی بھی مختلف الفاظ سے وصیت کرتے ہیں تو یہ مرنے کے بعد اس کے وصیت کے مطابق، اس کے کہنے کے مطابق اتنا مال فلاں کو چلے جانا چاہیے. یہ ہے وصیت. وصیت کیوں کی جاتی ہے، کیا ضرورت ہے اس کی کرنے کی؟ اور ایک بات اور سمجھ لیں، وصیت کا حکم کیا ہے، اس کی اجازت ہے کہ نہیں ہے شرعاً؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا ہے، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین. یہ ان آیتوں سے ذرا پہلے سورہ نساء میں یہیں پر تھوڑا سا پہلے گزری ہوئی ہے یہی آیت. اس آیت میں اللہ نے یہ فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی اگر مال چھوڑ کے جا رہا ہو اور اس کی موت حاضر ہو گئی ہو تو اس کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ وصیت کر جائے اپنے والدین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے. یہ آیت پاک ہے جو اس سے پہلے گزری ہوئی ہے. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ کتب علیکم، کہ تمہارے اوپر یہ لکھا گیا ہے اور فرض کیا گیا ہے، تم میں سے ہر ایک، تم میں سے کسی شخص کی جب موت حاضر ہو جائے اور وہ مال چھوڑ کے جا رہا تو وہ اس کے اوپر فرض ہے کہ وہ وصیت کر کے جائے اپنے مال کے بارے میں کہ یہ مال کس کو جانا ہے اور کسے ملنا ہے، کتنا ملنا ہے. یہ حکم اللہ نے پچھلے آیت میں دیا ہے. مگر اس سلسلے میں علماء نے یہ فرمایا ہے، علماء تفسیر نے، کہ یہ آیت وراثت والی، میراث والی، یہ ساری آیتیں نازل ہونے سے پہلے آئی ہیں، جبکہ ابھی وراثت کے احکامات نازل نہیں ہوئے تھے، اس کے تفصیلی مسائل اور تفصیلی احکامات اترے نہیں تھے. تب یہ اجازت تھی اور یہ حکم تھا کہ تم اپنا مال چھوڑ کے جا رہے ہو تو وہ مال کس کو ملے گا تم بول کے جاؤ. لیکن جب یہ وراثت کے احکامات اتر گئے اور میراث کی تفصیلات بتلا دی گئی کہ کس کو کیا حصہ ملنا ہے اور کس کو کیا حصہ دیا جائے گا، شرعاً خود اللہ نے تقسیم کر کے جب احکامات اتار دیے تو اب وہ حکم فرض نہیں رہا، منسوخ ہو گیا. یہی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فرمانا ہے اور جمہور کا بھی، کہ یہ وراثت والی آیتوں کے اترنے کے بعد اس آیت پر عمل منسوخ ہے، اس کا وجوب اور اس کی فرضیت منسوخ ہے. صرف استحباب باقی رہ گیا ہے. آیت ختم نہیں ہوئی، آیت باقی ہے اور آیت پر عمل بھی باقی ہے، لیکن فرض اور واجب نہیں رہا، مستحب رہ گیا. لہٰذا اب وصیت کرنا مستحب ہے. یہ یاد رکھ لیجئے کہ وصیت کرنا صرف مستحب ہے، نہ فرض ہے نہ واجب ہے. حدیث پاک بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بخاری شریف میں
اور ابو داؤد شریف اور دیگر حدیث کی مختلف کتابوں میں، جیسے مشکات شریف میں بھی کتاب الوصایا میں یہ حدیث موجود ہے، اس میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر اذا كان له مال يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده. کوئی آدمی جو اللہ اور اس کے اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھنے والا ہو، اس کا اگر کچھ مال ہو تو اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ 2 راتیں بھی ایسی گزارے کہ اس کی وصیت اس مال کے سلسلے میں لکھی ہوئی اس کے پاس موجود نہ ہو. یعنی 2 راتیں بھی اس کو ایسی نہیں گزارنا چاہیے. اس کے پاس مال آ گیا، 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، تو فرمایا کہ یہ 2 دن گزرنا بھی نہیں چاہیے. مال جیسے آیا ہے اس کے بارے میں وصیت فوراً لکھ دے کہ یہ مال کس کا ہے اور کس کو جائے گا، تو وصیت لکھ کے رکھ لینا چاہیے مال جب موجود ہو. یہ حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو غرض وہ آیت اور یہ حدیث سب کو ملانے کے بعد علماء نے یہی حکم لگایا کہ وصیت فی الجملہ مستحب ہے، واجب اور فرض نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا ہے کہ جب آدمی مرے گا تو اس کا مال کس کو جائے گا، وہ تو خود ہی بتا دیا. ہاں، آپ کو جو اب وصیت کرنے کا جو حق دیا گیا ہے وہ استحبابی حق، وہ کیوں دیا گیا ہے؟ اجازت جو آپ کو وصیت کرنے کی دی ہے اللہ نے، مستحب درجے ہی میں صحیح، لیکن وہ اجازت اب کیوں ہے تو اسے بھی سمجھ لیں. تو علماء نے فرمایا ہے، بلکہ حضرات فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ اس کی اجازت کی ایک وجہ ہے. آدمی جب اپنی زندگی میں مال کے کمانے جمانے میں خرچ کرنے میں جب مست و مگن رہتا ہے تو امیدوں کے پہاڑ باندھے رہتا ہے، اور خصوصیت کے ساتھ اپنی زندگی کی تو بڑی امید اس کو لگی رہتی ہے، تو امیدوں میں مست رہتا ہے اور آخرت کی فکر سے اور اپنے عمل کو بہتر سے بہتر بنانے سے غافل رہتا ہے. خصوصیت کے ساتھ مال کو خرچ کر کے اپنی آخرت کمانے اور اپنی آخرت بنانے کے بارے میں انسان غافل رہتا ہے. لیکن جب موت قریب آتی ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے اپنے مال سے کچھ اپنی آخرت نہیں بنائی، سارا مال میں چھوڑ کے دوسروں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اب یہ مال میرے مرنے کے بعد میرے کام نہیں آئے گا. اب اس کو یہ احساس ہونے لگا. اب وہ چاہتا ہے کہ اپنے اختیار رہنے تک، جان میں جان رہنے تک، سانس میں سانس رہنے تک اس مال سے کچھ اپنی آخرت بنا لوں. بالکل جب موت کا فرشتہ کھڑا ہو سامنے تب تو اختیارات سارے ختم ہو جاتے ہیں، اور موت کا فرشتہ تو موقع دیتا بھی نہیں ہے. لیکن یہ بات جو عرض کی جا رہی ہے یہ اس سے تھوڑا سا پہلے تک، جب آدمی اپنی امیدیں کھو بیٹھتا ہے زندگی کی اور چاہتا ہے کہ کچھ اپنی آخرت بنا لوں اس مال سے، تو اللہ نے بھی اجازت دی کہ جا بھائی، تجھے اجازت ہے کہ کچھ وصیت کر کے چلا جا، تاکہ جو کچھ تو نے نہیں کیا ہے اس کی تلافی ہو سکے. اپنے مال سے جو اپنی آخرت تو نہیں بنا سکا، اس کی تھوڑی تلافی تجھے تو کر سکے، تو تجھے وصیت کی اجازت ہے. اور وہ بھی اجازت اللہ نے 1/3 مال تک دی ہے، اس سے زیادہ کی نہیں دی، کہ اس میں روک لگا دی کہ 1/3 میں تجھے اجازت ہے کہ وصیت کر کے تو اپنی آخرت جو نہیں کما سکا ہے اس کی تلافی اب کر سکتا ہے. لیکن 1/3 سے زیادہ 2/3 کا وہ تجھے اختیار نہیں ہے، کیونکہ وہ تیرے وارثوں کو جانے والا ہے، وہ تو تیرے وارثوں کا حق ہے، تجھے 1/3 کے اندر اختیار ہے. تو لہٰذا یہ بات صاحب ہدایہ نے ہدایہ کے اندر بھی لکھی ہے، جو میں نے عرض کیا کہ وصیت کرنے کا جو حق اللہ تعالیٰ اس کو دے رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ضرورت ہے کہ مرنے کے وقت میں انسان کو اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. تو اس ضرورت کے تحت میں استحساناً اس کو اجازت دی گئی ہے کہ تو وصیت کر لے. اب وہ وصیت کرے گا تو وصیت صرف 1/3 مال میں کرنے کی اجازت ہے. 1/3 سے زیادہ اگر وہ کرے گا تو وہ وصیت نافذ نہیں ہوگی. یہ پہلا اصول ہے. چنانچہ اس سلسلے کا واقعہ بھی ہے. ایک صحابی حجۃ الوداع کے موقع پر
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو فرما دیا تھا کہ ان اللہ اعطى كل ذي حق حقه فلا وصیۃ لوارث، کہ بھائی پہلا اصول وصیت کے بارے میں یہ سن لو کہ اللہ نے ہر حق والے کا حق تقسیم کر کے بتا دیا ہے اور دے دیا ہے وراثت میں، لہذا اب وصیت کرنے کی کسی وارث کے لیے تمہیں ضرورت نہیں ہے، اگر کوئی وصیت وارث کے لیے کرے گا بھی تو وہ نافذ نہیں ہوگی۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں ارشاد فرمایا تھا، تو حضور کے اس ارشاد کی وجہ سے وصیت وارث کے حق میں باطل ہو گئی۔ تو لہذا پہلا اصول ہے وصیت کے بارے میں کہ وارث کے حق میں تو وصیت نہیں کر سکتا، یعنی جس کو وراثت میں حق مل رہا ہے اس کے لیے اگر آپ وصیت کریں گے تو وہ نافذ نہیں ہوگی۔ ہاں، جس کو وراثت میں حق نہیں مل رہا ہے اس کو وصیت کرنے کا آپ کو اختیار ہے۔ مثال کے طور پر پوتا ہے، بیٹوں کی موجودگی میں پوتے کو وراثت نہیں ملتی، بیٹیوں کی موجودگی میں نواسیوں کو وراثت، دیگر وارثوں کی موجودگی میں نواسیوں کو وراثت نہیں ملتی۔ عصبہ موجود ہوں اور اصحاب فرائض موجود ہوں، جن کو حق شریعت نے اور قرآن نے تقسیم کر کے بتایا ہے، وہ موجود ہوتے ہوئے نواسیوں کو وراثت نہیں ملتی۔ اب جی چاہتا ہے کہ بھائی نواسی، مثال کے طور پر بیٹوں میں سے کسی بیٹے کا انتقال اس کی زندگی میں ہو گیا تھا، اب اس کے بچے ہیں، بیوہ ہیں، موجود ہیں، اب یہ شخص باپ انتقال کر رہا ہے تو اس کی وراثت میں بیٹوں اور بیٹیوں کو تو حصہ ملے گا، لیکن اس مرحوم بیٹے کی بیوی اور بچوں کو حصہ نہیں ملے گا۔ اب لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ صاحب یہ کیسی بات ہوئی، سب بھائی بہنوں کو حصہ مل رہا ہے اور وہ مرحوم جو انتقال کر گیا اس کی بیوی بچے موجود ہیں، ان کو حصہ نہیں مل رہا، کیسی بات ہے، کتنا ظلم ہے، واویلا مچا رہے ہیں۔ ارے صاحب، اس واویلا مچانے کی ضرورت نہیں ہے، جب تک باپ زندہ تھے، دادا صاحب موجود تھے، حیات تھے، تو ان کو وصیت کرنے کا تو اختیار شریعت نے دیا تھا۔ ایک تہائی مال اس مرحوم بیٹے کے وارثین کو، یعنی بیوہ اور ان کے بچوں کو ایک تہائی مال میں وصیت کر سکتے تھے، انہوں نے کیا نہیں ہے، تو اب واویلا مچانے سے کیا ہوگا؟ تو شریعت نے اختیار دیا ہے ان غیر وارث، چونکہ وہ وارث نہیں بن رہے تھے، مرحوم بیٹے کی بیوی اور اس کے بچے وارث نہیں بنتے تھے، تو ان کے حق میں وصیت کر سکتے ہیں، لیکن یہ بیٹے اور بیٹیاں جو زندہ ہیں اور ان کو وراثت میں حصہ ملنے والا ہے، ان کے حق میں وصیت کریں گے تو نافذ نہیں ہوگی۔ یہ اس نے پہلا ضابطہ بتایا وصیت کا۔ دوسرا ضابطہ، ایک صحابی ہیں، ان پر بیمار تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کو پہنچے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، غالباً انہی کا قصہ ہے، وہ بیمار تھے تو عیادت کو حضور پہنچے، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، میں اپنا پورا مال اللہ کے راہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ نہیں۔ تو پھر انہوں نے عرض کیا کہ اچھا ٹھیک ہے، میں آدھا مال صدقہ کر دوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار فرمایا کہ نہیں، آدھا بھی نہیں، قبول نہیں فرمایا حضور نے۔ تو پھر انہوں نے یہ گزارش کی کہ پھر تو میں 1/3 صدقہ کر دوں، 1/3 میں وصیت کر دوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، اور یہ فرمایا کہ والثلث کثیر، دیکھو تہائی تو اجازت ہے لیکن تہائی بھی زیادہ ہے۔ پھر اس کی وجہ جو حضور نے بیان کی ہے وہ سننے کی ہے، غیر مضارن والی جو ہم نے تفسیر بیان کی، اس تفسیر کو اس حدیث پاک کے ان الفاظ سے جوڑ کر آپ دیکھیں تو کتنی واضح بات ہے جو شریعت نے سکھائی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ دیکھو تہائی بھی زیادہ ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے وجہ یہ بتائی کہ انکا، کہ بے شک تم، ان تدع ورثتک اغنیاء خیر من ان تدعهم عالة یتکففون الناس، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو تم اپنے بچوں کو، اپنے وارثین کو غنی بنا کر چھوڑ جاؤ، یہ بہتر ہے اس سے کہ تم ان کو اس حال میں چھوڑ کر جاؤ کہ وہ فقیر ہیں، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کیسی عجیب و غریب
تربیت اور کیسی عجیب و غریب نصیحت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ آپ فرمانے کہ تم اپنے وارثین کو فقیر بنا کر لوگوں کے دو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہوا بھیک مانگتا ہوا چھوڑ کر جانے سے بہتر ہے کہ تم اپنے ہی مال کا وارث ان کو بنا کے جاؤ۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کل مال اور آدھے مال کی وصیت کو روکتے ہوئے اور تہائی مال کو بھی زیادہ بتاتے ہوئے یہ وجہ بتائی کہ وصیت کرنے کی جو محدود اجازت دی گئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارا مال تمہارے وارثین کو ملے اور وہ بے نیاز ہو جائیں، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے نہ بنیں، یہ بہتر ہے نا۔ اس کے بجائے تم اگر پورے مال کی وصیت کر کے تم ہی اپنی آخرت بنا کے چلے جاؤ اور تمہارا ہی دیکھ لو اور تم اپنے بچوں کو محروم کر کے چلے جاؤ، تو یہ چیز تمہارے لیے بہتر نہیں ہے۔ یہ وجہ خود رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہے۔ یہ ہے وہ وجہ کہ جس میں ایک تہائی سے زیادہ وصیت کرنے سے منع کیا گیا۔ تو یاد رکھیے کہ ایک تہائی کی وصیت اگر کرے تو وہ تو نافذ ہوگی، لیکن شرط یہ کہ وارث کے لیے نہ ہو۔ اور اگر ایک تہائی سے زیادہ وصیت کیا یا وارث کے لیے وصیت کیا تو یہ دونوں وصیتیں شرعاً نافذ کرنا واجب تو نہیں ہے، لیکن جو وارثین ہیں ان کی اجازت سے نافذ کر سکتے ہیں۔ وارثین نے اگر اجازت دے دی کہ چلو بھائی ہمارے والد صاحب نے ایک تہائی سے زیادہ کی وصیت کر رکھی ہے فلاں مسجد فلاں مدرسے کے لیے، تو ہم اس کی اجازت دیتے ہیں پوری کر دو، بقیہ مال جتنا بھی بچے گا اتنا ہی ہم کو کافی ہے۔ تو سب وارثین کی اجازت سے یہ بات جائز ہے، لیکن یاد رکھیے وارثین سب کے سب بالغ ہونا چاہیے۔ نابالغ وارث کی طرف سے یہ اجازت نہیں ہے۔ سارے بالغ مل کے اجازت دے دیں تو وہ ان کے مال میں سے نافذ ہوگی، لیکن نابالغ کے مال میں سے وہ نافذ نہیں ہوگی۔ نابالغ کو تو پورا دینا پڑے گا، اس کی اجازت معتبر نہیں۔ اور اسی طرح سے کسی وارث کے لیے ہی وصیت کر دی اگر، تو وارث کے لیے کی ہوئی وصیت بھی تمام دیگر وارثین کی اجازت سے نافذ کی جا سکتی ہے۔ مرتے وقت میں مرض الوفات کے موقع پر کسی وارث کو ہبہ کر جاتے ہیں۔ بعض لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ انتقال کے وقت میں ہبہ نامہ ملا، تکیے کے نیچے سے ہبہ نامہ نکلا۔ کیا ہوا کہ صاحب مرتے وقت میں انہوں نے سائن کر دیا تھا، کیا سائن کر دیا کہ فلاں مکان فلاں بیٹی کا، اب یہ سائن کیا ہوا پیپر موجود ہے۔ یہ بھی مرض الوفات کے وقت کی ہبہ ہے۔ تو یاد رکھیے مرض الوفات کے وقت کا جو ہبہ ہے وہ معتبر نہیں ہوتا، وہ وصیت کے حکم میں ہوتا ہے، وہ ہبہ نہیں مانا جاتا، وہ وصیت کے حکم میں جائے گا۔ صحت کے زمانے میں کیا ہوا ہبہ اور مرض الوفات کے وقت میں کیا ہوا ہبہ دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ صحت کے زمانے میں کیا ہوا ہبہ ہے تو وہ معتبر ہوگا، لیکن مرض الوفات کے وقت کا ہبہ وہ وصیت کے دائرے میں چلا جائے گا۔ اور وصیت کے بارے میں ابھی بتا دیے دو اصول۔ ایک اصول یہ ہے کہ وارث کے لیے وصیت جائز نہیں ہے، معتبر نہیں۔ دوسرا اصول یہ کہ ایک تہائی مال سے زیادہ کی وصیت جائز نہیں ہے۔ اگر یہ دونوں کے اندر ہیں تو مرض الوفات کا جو ہبہ نامہ لکھا ہوا ہے وہ وصیت کے درجے میں لیں گے، ہبہ کا اب اس پر جو ہے اطلاق نہیں ہوگا۔ بہرحال یہ چند وصیت سے متعلق ضروری باتیں عرض کرنی تھیں جو یہاں میں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے عرض کر دی ہیں، اور اس سے متعلق اگر کوئی اور باریک بات ہو یا کوئی مسئلہ کسی کو دریافت کرنا ہو تو وہ ہمارے واٹس ایپ نمبر کو نوٹ فرما لیں اور اس سے سوال کر لیں۔ تو کل دوپہر میں جو ہماری فقہی مجلس ہوگی اس میں سوال جواب بھی ہوتے ہیں، تو ہم انشاءاللہ اس میں آپ کو اس کا جواب دے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائیں، اور قرآن مجید میں جو احکامات ہیں ان احکامات کو دل و جان سے قبول کرتے ہوئے اس کی روشنی میں اپنے مالوں کا صحیح استعمال کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائیں۔ واقعی بات یہ ہے کہ وراثت اگر صحیح طریقے پر شرعی اصول کے مطابق تقسیم ہو جائے
تو کسی کے پاس کوئی ناجائز مال نہیں پہنچے گا، اور ناجائز مال ظاہر ہے کہ وارثین کو وراثت میں حق نہیں دیا گیا، تو جس نے بھی حق نہیں دیا ہے وہ اس نے ناجائز مال اپنے اپنے قبضے میں رکھا ہے، تو اس لیے اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔